الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله. وافعل بنا ما أنت أهله، وإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقد ورد في الحديث أن عبد الله بن معقل سمع ابنه يقول أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بني سل الله الجنة وأعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قوم يعتدون في الدعاء والطهور، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز میری ماں بہنوں، کل گزشتہ میں نے دعا کے سلسلے میں اس کی حقیقت، اس کی فضیلت اور دعا میں دو چیزوں کا بطور خاص خیال رکھا جائے، یہ دو چار باتیں پیش کی تھی۔ کچھ عمل کی بات آ گئی تو اس پر میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا ہوگا۔ اور اختتام پر یعنی بیان کے ختم پر میں نے کہا تھا کہ اسی پر آئندہ کل کچھ مزید بات بتاؤں گا، چنانچہ اسی مناسبت سے آیت بھی پڑھی اور حدیث سے بیان کی۔ مجھے دعا کے سلسلے میں اس وقت دو چار باتیں اور کچھ پیش کرنی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دعا کا مضمون کہتے کہتے
اور سنتے سنتے صحیح معنی میں دعا کرنے والا اور اس کے دربار کا مستجاب الدعوات بندہ ہم لوگوں کو بنا دے، آمین۔ مستجاب الدعوات بہت بڑی بات ہے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بھی جو مانگے اللہ اس کی قبول کرے، اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ جب بھی جو مانگے اللہ رد نہ کرے بلکہ اللہ فوراً اس کی قبول کر لے، یہ آدمی مستجاب الدعوات کہلاتا ہے۔ یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورتیں بھی اس طرح کی ہو سکتی ہے۔ مستجاب الدعوات ہونا کیسی بڑی بات ہے، میں آپ کو سناؤں۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی پہنچا اور کہنے لگا حضرت میں بیت اللہ جا رہا ہوں عمرہ یا حج کے ارادے سے، لیکن اللہ کا گھر دیکھوں گا جب، تو اب معلوم نہیں میں اللہ کا گھر دیکھنے کے بعد میرا دل قابو میں رہے نہ رہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو دیکھ کر آدمی جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو دل اللہ کی گھر کی محبت میں بالکل مبتلا ہوگا اور سمجھ میں ہی نہ آئے کہ میں کیا مانگوں کیا نہ مانگوں، تو حضرت مجھے کچھ بات بتلا دے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک کام کر، جب بیت اللہ شریف پہ نظر پڑے تو یہ کہہ دینا کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، بس پھر تو جو بھی کرتا رہے انشاءاللہ تیری ساری مرادیں پوری ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن 10 آدمیوں کو جنت میں ہونے کا اور جنتی ہونے کا ایک ہی مجلس کے اندر اعلان کیا، اس میں حضرت سعد بھی ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زید بن عمرو بن نفیل، سعید بن زید فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ یہ 10 آدمیوں کے بارے میں آقا نے ایک ہی بیٹھک کے اندر یہ فرمایا یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص جنتی آدمی، لکھا ہے سعد کے متعلق آقا نے فرمایا کہ رشتے کے اعتبار سے کہ میرے آقا کے ماموں پڑھتے تھے۔ آقا نے یہ فرمایا ایک مرتبہ ہے کسی کا ایسا ماموں جیسا کہ میرا ماموں ہے، کسی کا اگر ایسا ماموں ہو تو لا کے مجھے بتلا دے۔ حضرت سعد کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا فرمایا، یہ سعد مستجاب الدعوات تھے، ہاتھ اٹھے تو بس دعا قبول ان کی۔ اور یہ در حقیقت اللہ کے نبی سے اس کام کے لیے اور اس پوزیشن کے لیے، اس منصب کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہوں نے دعا کروائی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس تھی، بات چل رہی تھی، تو آقا سے یہ فرما اللہ کے رسول دعا فرما دے کہ اللہ پاک پوری دعا کو قبول فرما دے، مستجاب الدعوات بنا دے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی اس کے لیے ایک کام بڑا اہتمام کے ساتھ کرنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اتم مطعمک، تو اپنے کھانے کے نوالے کو پاک بنا، حلال بنا، تیرا نوالا حلال کا ہوگا تو بس تو مستجاب الدعوات بڑھے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنا بڑا منصب پانے کے لیے آدمی کی ذمہ داری ہے کہ آدمی حلال حرام میں تمیز کرے، حرام سے بچے اور حلال کو برتے، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ نے ایسا مستجاب الدعوات بنایا، اللہ نے ایسا مستجاب الدعوات بنایا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گرم ہو جاتے تھے کسی بات کے اوپر، بہت زیادہ گرم، تو
حضرت سعد ان کو کہتے تھے خاموش رہتے ہو کہ ہاتھ اٹھاؤں میں ابھی؟ کیا کہا؟ خاموش رہتے ہو یا ہاتھ اٹھاؤں ابھی؟ تو حضرت عمر فوراً کتنے بھائی نہیں بس رہنے دے اس لیے کہ معلوم تھا کہ سعد کا ہاتھ تو اٹھ گیا تو کام ہو گیا، یعنی انہوں نے اگر غصے میں کچھ کہہ دیا تو ان کی دعا قبول ہو جائے۔ اس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، بلکہ ان کے مستجاب الدعوات ہونے کا ایک دلچسپ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، وہ میں آپ لوگوں کو سنا کر پھر آپ کو ایک نسخہ بتلاتا ہوں۔ آپ میری ماں بہنوں، آپ اس نسخے پہ عمل کرو گی تو اللہ پاک آپ کو بھی مستجاب الدعوات بنا دے، ہر عمل کرنے والے کو بنا دے گا۔ دعا کریں اللہ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ اسی وجہ سے عموماً میں جب دعا کرتا ہوں تو دعا میں جب دعا کا اختتام آتا ہے تو اس وقت میں یہ کہتا ہوں، اے اللہ اکل حلال کی پابندی عطا فرما، حلال کی روزی کا اہتمام عطا فرما، اور پھر آخر میں بات کہہ ڈالتا ہوں، اے اللہ تو مستجاب الدعوات بنا دے۔ دعوات مطلب دعا، مستجاب یعنی مقبول، اے اللہ جس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہو ایسا بندہ تو مجھے بنا دے، حلال کی روزی دے اور مستجاب الدعوات بنا دے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے بڑا عجیب، بخاری شریف میں وہ حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو حضرت عمر فاروق نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنایا، کوفہ کا گورنر بنایا۔ ہاں، اور ظاہر بات ہے صحابی رسول تھے، تو صحابی رسول تھے جلیل القدر صحابی، تو ہر چھوٹی بڑی بات کے اندر لوگوں کو متنبع کرتے تھے، بھائی تم لوگ یہ کرتے ہو یہ غلط، یہ ایسا کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ اب اکثر کو تو پسند، لیکن دو چار کے پیٹ میں درد، لہذا جن کے پیٹ میں درد تھا انہوں نے یہ پلان بنایا کہ حضرت سعد کو یہاں کوفہ سے چلتی پکڑا دیں، یہ یہاں پہ گورنر ہیں تو ان کو جو ہے نا چلتی پکڑا دیں، یہاں سے کسی طریقے سے جو ہے نا برطرف کروا دیں اپنے ان کو۔ تو اب ان کو چلتی کیسے پکڑا ہے؟ حضرت عمر کو شکایت کرنی پڑے گی، یہ شکایت ایسی کر لے گی کہ بعد شکایت پہنچے کہ حضرت سعد کو بالکل فوراً کہہ دے کہ سعد کرسی چھوڑ کے آ جائے۔ میری ماں بہنوں، کوفہ والوں نے پلان کھیلا کوفہ والوں نے، اور کوفہ کی سرزمینی کچھ ایسی ہے، اچھے کو ٹھکانے لگا دیا۔ یہی تو وہ کوفہ کی جہاں پہ کربلا سمجھے، جہاں حضرت حسین کو بھی چھوڑا گیا سمجھے، تو سعد کا بھی یہ حال۔ تو اس کوفہ کے اندر ایک جگہ ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک آدمی تھا، اس نے پلان یہ کیا کہ حضرت عمر کو یہ کہلایا کہ حضرت یہ جو سعد ہے نا، یہ سعد ہم کو ٹھیک نماز نہیں پڑھاتے۔ بس حضرت عمر کے یہاں کا معاملہ یہ تھا کہ نماز کے بارے میں کسی کی شکایت کو برداشت نہیں کرتے نماز، بلکہ لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت حاکم بنے، امیر المؤمنین بنے، تو امیر المؤمنین بنتے ہی سب سے پہلے آپ نے جو فرمان جاری کیا تو اس میں یہ کہا، دیکھو نمازیں صحیح پڑھیں۔ یہ فرمان کس کے نام؟ حکومت اسلامیہ میں جتنے بڑے شہر تھے اس بڑے شہر کو سنبھالنے والے صحابہ جن کو گورنر کہا جاتا، ان گورنروں کے نام خط لکھا اور یہ فرما دیا نمازیں صحیح پڑھنا، جس کی نماز گڑبڑ تو سمجھو کہ وہ از خود معذور۔ موطا مالک کے اندر اس طرح کا مضمون موجود، یہی سے سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو نماز کی کتنی فکر کرنی چاہیے، نماز دھیان سے پڑھیں، نماز سنت کے مطابق پڑھیں، نماز میں گڑبڑی نہیں کرنی چاہیے۔
قرآن مجید نے فقط لکھا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، بلکہ یہ کہا اقیمو۔ ایک تو یہ ہوتا کہ نماز پڑھنے کا حکم ہوتا تو یوں کہہ دیا جاتا صلو، نماز پڑھو، لیکن فرمایا نہیں، نماز قائم رکھو، اقیمو۔ اور قائم رکھنے کا مطلب ہے ٹھیک پڑھنا، اور ٹھیک پڑھنے کا مطلب ہے نبی جی نے جیسے پڑھنے کو کہا اس طرح سے پڑھنا۔ ہاں، قرآن مجید نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور اور اللہ کے دربار میں پوری توجہ کے ساتھ اور دل اور دھیان لگاتے ہوئے نماز میں آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ تو لکھا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے پاس شکایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوایا، صاحب آ جاؤ مدینہ، آ جاؤ مدینہ۔ اور حضرت صاحب مدینہ آ گئے۔ ویسے حضرت عمر کو اتنے کام کے کچے نہیں تھے، ہاں کام کے کچے نہیں تھے، لیکن چونکہ ایک امیر المومنین ہونے کے اعتبار سے انتظام کرنا بھی بہت ضروری تھا، اس لیے پہلے بلوا لیا۔ اس کے بعد کہا ارے یار صاحب تمہاری نماز کی شکایت آئی۔ فرمایا اچھا حضرت آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے نبی جی کے خدمت میں کتنا عرصہ گزارا، میں تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں، اور نماز آقا کی میں نے دیکھی ہے۔ اور پھر حضرت کو بتلایا میں پہلی 2 رکعت اس طرح سے پڑھاتا ہوں، آخری 2 رکعت اس طرح سے پڑھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے تسلیم کر لیا، ہاں بھائی میں تو سمجھتا ہی تھا تم تو صحیح ہی نماز پڑھاتے ہوں گے، ذاک الظن بک یا ابا اسحاق، یا ابو اسحاق تمہارے متعلق ہم کو یہی گمان۔ لیکن حضرت کو نے تو ان کو تو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب چونکہ قوم کو آج ان کے ساتھ اس طرح سے کیا، کل کو کہ کسی اور کے ساتھ، لہذا آپ نے ایک تحقیقی کمیٹی طے کی۔ میری ماں بہنوں غور سے سننا، اس واقعے میں بہت ساری عبرتیں ہیں، یہ اللہ پاک نے اتروا دیا، ورنہ میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ بزرگ پیش کروں مستجاب الدعوات کا، یہ اللہ پاک نے اتار دیا۔ تو میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، اس واقعے میں بہت ساری باتیں سمجھنے جیسی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کوئی کچے نہیں تھے، حضرت عمر فاروق نے جو ایک تحقیقی کمیٹی، ایک سمیتی کہنے طے فرمائی کہ جو جانچ کرے کہ بھئی یہ کس نے شکایت کی، کیوں کی، اور شکایت صحیح کہ غلط۔ اور یہ تحقیقی کمیٹی بھیجی کہاں؟ مدینہ منورہ سے وہاں کوفہ، مدینہ منورہ سے کوفہ روانہ کی، اور ساتھ میں سعد کو بھی بھیجا۔ اب یہ کوفہ میں جب پہنچے، ہر مسجد میں گئے اور ہر مسجد میں اعلان کیا بھائیو دیکھو تمہیں سعد کے متعلق شکایت ہو تو بتلاؤ۔ لیکن کسی مسجد والے نے نہیں بتلایا، کسی بھی، سب جانتے تھے بھائی سعد تو اتنا اچھا آدمی ہے۔ ایک مسجد میں پہنچے، اس مسجد کے اندر وہ بدمعاش آدمی تھا، ہاں اس مسجد میں بدمعاش آدمی تھا۔ تو جب اس مسجد میں اعلان ہوا کہ بتلاؤ سعد کی کیا شکایت ہے، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، فرمایا 3 شکایتیں ہیں مجھے۔ اس کا نام تھا قیس بن مسعدہ۔ تو اس نے یہ کہہ دیا 3 شکایتیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ کہہ دیا کون کون سی؟ تو کہا پہلی شکایت تو یہ ہے کہ دین کے کام کے لیے خود ہی نہیں جاتے، دوسرے کو بھیجتے ہیں، یعنی جب جہاد کے لیے جانا ہوتا اور لشکر ترتیب دے کے روانہ کر دیتے تو خود نہیں جاتے۔ لا یسیر بالسریہ۔ نمبر 2 کے اوپر جب مال آتا ہے تو مال برابر تقسیم نہیں کرتے، مال میں گڑبڑ کر ڈالتے، لا یقسم بالسریہ۔ اور نمبر 3 ان کے پاس جب کوئی کیس جاتا ہے، مقدمہ، تو اس مقدمے میں بے انصافی سے کام لیتے ہیں، جانبداری، ایک اگر بھائی ہے، اپنا رشتہ دار ہے، دوست ہے، فیصلہ ادھر کو، یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے۔ یہ 3
لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. یہ تین شکایتیں کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن میری ماں بہنوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تینوں شکایتوں کا مطلب کیا ہے. پہلی شکایت کا مطلب تو یہ ہوا ان کو زندگی کی بہت پڑی ہے اس لیے خود بھی جاتے ہیں. دوسری شکایت کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پیسے کی بہت تڑپ میں لالچ ہے اس لیے مال برابر تقسیم نہیں کرتے. اور تیسری شکایت کا مطلب یہ ہے یہ فتنہ خور انسان ہے تبھی تو جا کر جانبداری کرتا ہے اور جو ہے وہ دوسرے کو انصاف نہیں دلاتے. یہ تین شکایتیں کی حضرت سعد وہیں پر تھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی تجھے بس یہی شکایت ہے اور بھی کچھ ہے؟ اور مجھے تو یہی تین شکایت. وہیں پہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد یہ کہا اے اللہ اگر یہ بندے خدا ریاکاری کے ساتھ اور جھوٹ مجھ پہ الزام کے لیے کھڑا ہے تو اللہ میں اس کے متعلق تین دعا دیتا ہوں میری دعا اس کے حق میں قبول کر دے. تین بددعا یاد رکھے میری ماں بہنوں. ہمیشہ اچھے لوگوں کی دعائیں لینی چاہیے. اچھے لوگوں کی دعا ان کی بددعا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو کہہ دیا کہ اللہ اگر اس نے مجھ پہ یہ تین الزام ڈالے ہیں اور یہ تینوں الزام غلط ہے اے پاک پروردگار میں اس کے حق میں تین بددعا دیتا ہوں یہ تین بددعا میری اس کے حق میں قبول فرما. نمبر ایک اللہ اس کی جو ہے عمر لمبی کر لے. اطل عمرہ وفقرہ وعرضہ بالفطر. اے اللہ عمر لمبی کر دے فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے اور فتنے میں بھی اس کو گھسا دے. ظاہری بات ہے کہ بددعا تو اس طرح سے دی جاتی ہے سامنے والے نے جیسی حرکت کی ہے تو اس کے مطابق اس کو بددعا دی جاتی ہے. تو بددعا یہ دی اور یہ بددعا بہت بھاری پڑ گئی اس کو. اطل عمرہ یا اللہ اس کی عمر لمبی کر دے. اب آپ سوچو گی کہ عمر لمبی ہو تو یہ تو اچھا کام ہے. نہیں، لمبی عمر بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک لمبی عمر انسان کے لیے باعث مسرت خوشی کا سبب کہ وہ خوشی اس طرح سے کہ بھلے لمبی عمر ہے لیکن آزاد سلامت ہے. جی 94 سال کی عمر ہے لیکن ماشاءاللہ چلنے بیٹھنے اٹھنے میں کسی کا محتاج نہیں. اس لیے کتنے لوگ یوں کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ اپنے کو کسی کا محتاج نہ بنا. یہ بولتے ہیں نا ہاں اللہ پاک چلتے چلتے اٹھا دے کسی کا محتاج نہ بنا اس طرح سے کہتے ہیں. ہاں تو ایک تو ایسی یہ لمبی عمر کے دو باعث مسرت راحت عبادت جس میں آدمی اپنی زندگی عبادت میں لگاتا ہے. اور ایک لمبی عمر وہ کہ جس میں پل پل میں دوسرے کا محتاج. آدمی کو جو ہے لیٹنا ہو تو محتاج کہ کوئی آوے نے مجھے سلا. بیٹھنا ہو تو دوسرے کا محتاج کہ بیٹا بیٹی آوے نے بٹھاوے. کھانے میں محتاج ہر چیز میں محتاج. نیز عبادت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. جب دیکھو تب گالی بولنا جب دیکھو تب چڑچڑاہٹ جب دیکھو تب ایک دوسرے پہ غصہ. یہ کہلاتی ہے یہ لمبی عمر کا دیکھنے کو. لیکن یہ لمبی عمر یہ باعث راحت و مسرت تو نہیں ہے بلکہ یہ تو دنیا ہی میں جیتے جی ایک طرح کی مصیبت ہے ایک طرح کا عذاب ہے. اسی لیے ایسی عمر سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پناہ مانگنے کو فرمایا. میرے آقا نے یہ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر. اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ گھٹیا عمر میں پہنچا دیا جاؤں. گھٹیا عمر ارذل العمر. ہم لوگوں کو دعا مانگنی چاہیے. دعا میں یہ کہو یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک بدن کے ہر حصے میں جسمانی روحانی جو خرابی ہے اسے ختم فرما کر جسمانی روحانی اچھائی تو اس میں ڈال دے. آنکھ صحیح طور سے دیکھنے والی بنے. یہ ہے جسمانی صحت. اور اس آنکھ کو ہم
غلط استعمال نہ کرے، صحیح استعمال کرے، پرائے کو دیکھنے میں استعمال نہ کرے، اللہ کے کلام کو پڑھنے میں استعمال کرے۔ یہ روحانی صحت۔ کان سے ہم گانا نہ سنیں، یہ ہے روحانی صحت، اور کان سے واقعتاً سنائی دے، یہ جسمانی صحت و تندرستی۔ تو سر سے لے کے پاؤں تک بدن کے ہر پرزے میں جسمانی روحانی جو خرابی ہے، اللہ اس خرابی کو دور فرما، اور اس کے مقابلے میں اچھائی کو منتقل فرما۔ دعا کا ٹاپک تو بہت لمبا ٹاپک ہے، سمجھے؟ مہینہ ختم ہو جائے لیکن پھر بھی دعا کا ٹاپک ختم نہ ہو۔ اور یہ ایک ایسا یہ جو میں نے بتایا کہ جسمانی روحانی صحت ہر عضو میں ڈال دے، اس کے لیے تو سب سے ٹاپ دعا اگر کوئی ہے تو میری ماں بہنوں علماء سے پوچھو، ایک دعا جس کو میں دعائے نور کہتا ہوں، یہ دعائے نور اپنے کو پڑھنی چاہیے صبح سویرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وطر کے بعد کبھی مسجد فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتے اس وقت، اور کبھی رات کو یعنی سونے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اسے پڑھتے تھے دعائے نور۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن بین یدی نورا وخلفی نورا فوقی نورا تحتی نورا اللہم اجعل لی نورا اعظم لی نورا۔ یہ ہے دعائے نور۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ میرے دل میں، دل ظاہری بات ہے کہ سارے اعضاء کا سردار ہے، اے اللہ میرے دل میں تو نور ڈال دے، میری آنکھ میں نور، کان میں نور، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اے اللہ نور ہی نور مقرر کر دے۔ اے اللہ میرے لیے نور جو ہے نا وہ بڑھا دے، بلکہ بعض روایت میں اور بھی اضافہ، اللہم اجعل فی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشرتی نورا۔ یا اللہ میرے گوشت میں نور، یا اللہ میرے جو ہے میری کھال میں نور، میرے خون میں نور، اور اے اللہ جو ہے میرے اللہم اجعل فی لحمی وفی دمی میرے خون میں وفی شعری میرے بالوں میں نور بھی اللہ منتقل فرما دے۔ بعد میں یہ بھی ہے وفی عصبی پٹھوں میں نور۔ یہ سب چیزیں مانگنے جیسی ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی آدمی اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اس کے بدن کے ان حصوں میں کوئی بھی ڈینجر بیماری اس میں منتقل نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ کہ موت مقدر ہے تو پھر جو ہے اللہ پاک بیماری کے ذریعے سے تو پھر وہ چل بڑھتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہنا چاہیے، اللہ موت دے، عافیت والی موت دینا، عافیت والی موت جی، اس لیے کہ وجہ سکرت الموت بالحق، موت دے تو اللہ عافیت والی موت دینا، نارمل بیماری نے پھر تیرے پاس آ جائے۔ نبی جی بخار میں تھے، اللہ کے پاس چلے گئے، بات سمجھئے، نارمل عافیت والی موت۔ بہرحال تو میں آپ لوگوں سے یہ دعا کی درخواست کر رہا ہوں کہ یہ دعائے نور کا اہتمام، یہ نور کا مطلب کیا ہے؟ بظاہر نور کا مطلب روشنی، لیکن روشنی جب ہوتی ہے اندھیرے میں تو فائدہ ہوتا ہے، اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ یہ نور کا مطلب یہ کہ فائدہ والا، اے اللہ فائدے کی چیز، اللہ میرے دل میں نور ڈال دے، یعنی میرے دل کو نفع والا بنا دے، ظاہری بھی نہ روحانی بھی۔ ایک مرتبہ ایک علاقے کے اندر میں بیان دے رہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، ایک جوان بیٹھا تھا، اس نے بعد میں چل کر دعا لکھوائی، میں دعا لکھوا کے گھر چلا گیا، ان کی ماں بیمار تھی، کینسر کی تکلیف تھی، پڑھنی شروع کر دی، میں وہ 2 ہفتے کے بعد آیا، مولانا اب تو بیماری میں بہت راحت ہو گئی، میں پھر اس کے چند دنوں کے بعد کہنے لگے بیماری کہاں اڑ گئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور امی جو ہے نا یہ دعا بہت اہتمام کے ساتھ پڑھتی، دعائے نور جی،
وہاں حدیث میں تو نہیں لکھا ہے کہ یہ کینسر کی دعا، لیکن حدیث کی جو مراد ہے تو وہ مراد میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی، سمجھے؟ اللہ کے نبی رحمت والے تھے، رحمت کے الگ الگ حصے دعا کے ذریعے سے بھی آقا نے جو ہے نا وہ رحمت دکھلائی۔ یہی وجہ ہے اللہ ان ترکیوں کو جو ہے بھلا فرمائے، میرے آقا کی جو جالی مبارک ہے، جالی مبارک، تو اگر آدمی صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے آقا کے مواجہہ میں بالکل آمنے سامنے جہاں کھڑا رہتا ہے، اس کے بالکل برابر میں پیچھے کے حصے میں میرا تمہارا چہرہ نبی جی کی طرف ہو، ہمارے پیچھے والے حصے میں وہ ترکی لوگوں نے بہت کچھ دیواروں پہ لکھا ہے، اور وہاں جو لکھا ہے بالکل سامنے، ایگزیکٹ سامنے اللہ کے نبی کے نام، تو ایگزیکٹ سامنے جو نبی جی کا نام لکھا ہے وہ نبی الدعوہ، نبی الدعوہ، دعا والے نبی، اشارہ کر دیا یہاں کے دعا کر جاؤ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہاں کے دعا کر جاؤ، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ مردوں والے قصے میں، ہاں، نبی الدعوہ، نبی تو دعا والے تھے، نبی جی نے دعا بہت بتائی، عجیب و غریب طرح کی دعا، بہرحال تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ارذل عمر سے، لمبی عمر تو دے گئے لیکن لمبی عمر ایسی کہ آخر دم تک تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں یا اللہ ظاہری باطنی اعتبار سے لمبی عمر، صحت اور عافیت کے ساتھ دین کی خدمت اور عبادت کے لیے، یہ بھی ہے، یہ نہیں کہ لمبی عمر آزاد گھومنے کے لیے، نہ کھاتے پیتے رہنے کے لیے، لمبی عمر اے اللہ دین کی خدمت اور عبادت، یہ بتاؤ گے تو اللہ میاں بھی کہیں گے کہ ہاں نیت، اس کی نیت اچھی ہے تو چلو دے دے، نیت اچھی ہے تو دے دے، تو آدمی کو اس طرح سے اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ بہرحال تو حضرت نے بددعا دے دی اور یہ کہہ دیا کہ اللہ تجھے جو ہے یہ تین مصیبت میں ڈالے، ایک تو تجھے لمبی عمر یعنی بوڑھا گھونسٹ بنا دے، اور نمبر 2 کے اوپر اللہ رب العزت تجھے بالکل فقر و فاقہ میں مبتلا کر، اور اللہ تجھے فتنے میں ڈال دے۔ وہیں صحیح بخاری کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، تینوں تین دعائیں قبول، تینوں تین دعائیں قبول، وہ احساس کہ لمبی عمر اس نے اتنی پائی کہ یہ آنکھ کی اوپر کی جو پلکیں ہیں وہ نیچے کو گر گئے۔ اب جناب اس کو اگر دیکھنا ہو تو کیا کرنا پڑے، وہ جو ہے نا پلک کو یوں کرتے ہوئے پہلے اپنی انگلی سے اس کو یوں کر کے اٹھانا پڑتا ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ہر چیز میں دوسرے کا محتاج ہے، اس میں بھی یہ کہ جو ہے جب بھی دیکھنا ہو تو یوں کرتے ہوئے پلک کو اوپر کو اٹھاؤ، اسے کہتے ہیں بوڑھا گھونسٹ۔ ہاں، یہ پہلی دعا بد دعا۔ دوسری بد دعا فقر و فاقہ میں، کہ اتنی لمبی عمر والا ہو تو عام مسلمانی نے غیر مسلم میں بھی سماج کے اندر جو ہے دیا اور رحم اس کے اوپر ترس کھاتے ہیں لوگ، اور ترس کھا کے ارے آپ کو کھانے کی فکر میں ہم کھانا پہنچا دیں، ایسا کہتے ہیں، ارے ایک آدمی کیا اور آپ کو کیا کھانا، بس روٹی پہنچا دی جاتی، لیکن پھر بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں اس بڑھاپے کی حالت میں، اور اس کو کھانے دانے کا محتاج ایسا بنایا کہ ایسی پوزیشن میں بھی نکلنا پڑتا تھا کسی سہارے سے مانگنے کے لیے۔ اور نمبر 3 اللہ نے فطرے میں ڈالا، بڈھا جب آدمی ہوتا ہے تو خبریں یاد آتی ہیں اسے، نہ جتنا ہی بدماش 420 کیوں نہ ہو وہ صحیح ہو جاتا ہے، مگر چونکہ اس نے وہ بات کہی تھی تو حضرت نے دعا جو دی تھی اس میں یہ کہ اللہ فطرے میں ڈال دے، تو فطرے میں ایسا کہ ایسا بوڑھا جس کو کوئی نہ سونگے، وہ چوراہے کے اوپر بے حیائی کی حرکت کرتا، یہ نارمل میں بول رہا ہوں، میں نے حدیث میں تو کچھ اور بات لکھی ہے، بے حیائی کی حرکت کرتا تھا۔ کسی نے کہا یہ ایسی بدتمیزی، فرمایا کیا کروں، حضرت سعد کی بددعا نے مجھے پریشان کر دیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں کہ کبھی کسی کو بددعا بھی نہ دو اور کسی کی بددعا بھی مت دو، بات سمجھے؟ ماں باپ کی بددعا مت لو، ماں باپ کی بددعا بہت بری چیز ہے۔
ایک اللہ والے کے متعلق علامہ زمخشری آپ جو تو ان کے متعلق پاؤں ٹوٹ گیا تھا ان کا. کسی نے پوچھا حضرت یہ پاؤں کیسے ٹوٹا؟ فرمایا بچہ تھا تو اس وقت وہ پرندے کے ساتھ رسی باندھ کر اس کو اڑانے کا کھیل کرتا تھا. چڑیے کے ساتھ رسی باندھ دی یوں کر کے اڑاؤ، اچھا لگے کہ اڑا، تو پھر یوں کرتے ہوئے جھٹکے کے ساتھ کھینچ لو اس کو. اب ظاہری بات ہے اپنا تو کھیل اپنی تو دل لگی، لیکن جانور کی تو تکلیف ہو رہی، خاص طور پر جب کہ اس کو کھینچا جائے. ماں نے منع کیا بیٹا ایسا مت کر، لیکن وہ کرتے رہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اس طرح سے اڑا رہے تھے کہ اچانک جو ڈور کھینچا تو ڈوری کا کھینچنا تھا کہ جھٹکا لگنے کی وجہ سے پاؤں بدن سے الگ ہو گیا. ماں نے یہ منظر دیکھ لیا. ماں کی زبان سے یہ نکلا اللہ تیرا بھی ایسا کر. بے اختیار نکل گیا، کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن ماں کی زبان سے ایسا نکلا. تو وہ اللہ والے تھے کہ جب یہ نکلا بڑا ہو گیا میں، علم ایسا کہ لوگ جو ہے ان کے پاس آتے تھے، مگر ایک بہانہ بنا کہ جس کی وجہ سے پاؤں بیل گاڑی میں یا کسی طریقے سے وہ پہیا اس کے اوپر چلانے وہ ختم. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ ختم کہا کہ اس وجہ سے مجھے لنگڑا. ماں کی بد دعا، استاد کی بد دعا نہ لینی چاہیے. جس کے پاک پڑھے رہے اس کی بد دعا. اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجے تو استاد کی بچوں کو ہدایت کریں، بیٹا استاد کو خوش رکھنا، استاد کی ہائی مت لینا، استاد کی ہائی مت لینا. میں خود گواہ ہوں. میں ایک جگہ جمعہ کے بیان کے لیے جا رہا تھا، ریلوے فاٹک تھا اور وہاں پہ میں کھڑا تھا. اچانک ایک رکشہ چلانے والا نوجوان بچہ میرے پاس آیا. مجھے پہچانتا تھا، مجھے میں ریلوے سے پہچانتا تھا. کہا حضرت ایک درخواست ہے، 29 پارے کا حافظ ہوں میں، جہاں سے چاہوں مجھ سے پوچھ لو. ایک پارہ نہیں کر پایا اور یہ استاد کی بد دعا ہے. اور حضرت وہ استاد آپ کے فلانے ہیں. تو کہا اس میں یہ ہوا تھا کہ معلوم نہیں میں نے 29 پارے جب حفظ کر لیے، شیطان نے مجھے جو ہے ادھر ادھر اس میں ڈال دیا، اور کسی موقع پر استاد نے مجھے ڈانٹا، تب میں اٹھا اور اس کے بعد نکلا ہونا مجھے آپ کے پاس نہیں پڑتا اور گھر بھاگ گیا. اور سمجھا کر والدین لے کر آئے، لیکن ایک ہی چیز مجھے نہیں پڑھنا، اور میں تو اس مدرسے میں تو پڑھوں گا چلے، میں دوسرے مدرسے میں پڑھوں گا اس مدرسے. محترم صاحب نے بہت سمجھایا. محترم صاحب عالم تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا اس کو، لیکن میں نہیں سمجھا. تو آخر محترم صاحب نے کہا ٹھیک ہے کوئی حضرت کے بچے کو لے جاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن استاد سے ملاقات کرتے ہوئے جانا. والدین بھی کہا کہ چلو. تو اس وقت جب استاد کے پاس پہنچا، استاد تو خوش ہو گیا کہ میرا بچہ آیا گیا، لیکن بچے نے جب یہ سنایا تو اس کے تو کلیجے کے اوپر آڑ چل گئی. میں اب یہاں نہیں پڑھنے کا، میں کسی اور جگہ. 29 پارے جس استاد نے کتنے محنت خون پسینہ ایک کر کے یاد کروایا، وہاں جا کے اگر بچہ یہ کہہ دے کہ استاد جی اب میں یہاں نہیں پڑھوں گا کہیں اور، تو اس کے دل پہ کتنا لگے گا. بات سمجھے. استاد اور کچھ نہیں کہا. استاد نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا، کوئی عرض نہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے حافظ ہوتے ہو. بس یہ حال، میں بھی دیکھتا ہوں کیسے حافظ ہوتے ہو. فرمایا آخری پارہ اتنا میں حافظہ ملا تھا کہ آخری کے 2-4 پارے تو میں نے پاؤ پارہ پڑھ کے یاد کر کے میں نے سبق سنا تھا. اتنا غضب کا میری یاد شکتی تھی. لیکن وہ 30واں پارہ تو کتنا آسان، مگر وہ 30واں پارہ ایک رکوع بھی ایک ہفتہ گزرا میں نہیں یاد کر کے سنا سکتا. میرا آخر بنگور کے مدرسہ چھوڑ دینا پڑا، اور کبھی بھی میں یاد نہیں کر پایا. حضرت میرا تو یہ حالت کچھ کر دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کی بد دعا نہ لیں اور نہ بد دعا دیں. بچوں کو یہ زیادہ سکھائیں بد دعا مت دو. غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی بد دعا مت لو. یہ بد دعا بہت بری چیز ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کسی کو بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا. اس کے پیش نظر امت کو بھی چاہیے کہ کسی کو بد دعا نہیں.
سمجھ رہے ہیں؟ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے میری ماں بہنوں، ہمارا حال جذبے میں آ کر بچے کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے نا فضائل رمضان میں ہے، اور یہ کہا کہ روزے کی حالت میں ذرا تعامل سے کام، ورنہ پھر بچے کو کچھ بول دیتے ہیں، کوس دیتی ہے، پھر بعد میں چل کر وہ نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، تو پھر ہمیشہ کے لیے رونا دھونا رہ جاتا ہے۔ اللہ اپنے کو دعا دینے والا بنائے۔ ارے دل کھول کے دعا دے دو، دل کھول کے دعا دو، اور تو کچھ نہیں۔ لیکن میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں، جب چلتا ہوں، جب دیکھتا ہوں، جب ایمان والے کو دیکھتا ہوں تو کچھ دعائیں ہوتی ہے۔ بچوں کو دیکھتا ہوں کہ دعا یا اللہ دین کا کام دے دے اور اس کو ہر طرح کے علمی عملی کمال سے مالا مال فرما۔ بستی کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یا اللہ اس بستی کو تعصب قیامت دین دنیا دونوں سے آباد رکھنا۔ اس طرح سے جو بن میں آتا ہوں دعا دینے والے بنے۔ کسی کو دعا دو گے، کسی کو دعا دو گے، اور مجھے اور آپ کو کل کو دعا دے گا، سمجھے؟ اور دعا دینے میں اپنا کیا جانا ہے، اپنے کو کہاں پیسے خرچ کر لیں، ہے نا؟ ہاں، اپنا حدیث میں ایک لفظ ہے کلمۃ تنفعنا ولا تضر، چھوٹا سا جملہ جس کے ذریعے سے فائدہ ہو جائے اور نقصان بالکل نہ ہو، ہے نا؟ ہاں، دعا دینے والے بنو، پوری امت کو دعا دینے والے بنو۔ بہرحال یہ مستجاب الدعوات کی بات آئی تھی کہ اپنے آپ کو مستجاب الدعوات بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب آپ کو میں نے جیسا کہ بتایا ایک نسخہ میں بتلاؤں گا، ایک نسخہ میں بتلاؤں گا، اور وہ نسخہ یہ ہے، وہ نسخہ یہ ہے کہ مستجاب الدعوات آدمی کیسے بن سکتا ہے، کیسے بن سکتا ہے مستجاب الدعوات؟ میری ماں بہنوں، ایک تو حلال روزی کا اہتمام، حرام کی روزی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ارے یاد رکھنا میری ماں بہنوں، عمل میں سستی بلکہ عمل کی طرف توجہ نہ ہونا، بے عمل رہنا، یہ بھی حرام لقموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے یہ۔ اللہ پاک نے صحابہ کو، اللہ پاک نے انبیاء کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ، اور پاکیزہ کھا کر نیک عمل کرو۔ اگر گھر کے متعلقین سے اگر کچھ اس طرح کی غلطی ہوتی ہو تو بہت اچھے انداز سے ان کو کہنا چاہیے، سمجھے؟ کہنا چاہیے یہ چیز اپنے کو اچھی نہیں لگتی، یا یہ رسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ ارے میرے آقا نے دعا بتلائی امت کو، امت کو دعا بتلائی۔ آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحا، اے اللہ مجھے پاکیزہ روزی عطا فرما، روزی پاکیزہ، اور پھر یہ پاکیزہ روزی کھا کر کیا، واستعملنی صالحا، اے اللہ نیک کام میں مجھے لگا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک کام میں لگنا پاکیزہ روزی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے نے کتاب لکھی تنبیہ الغافلین، اس طرح سے علامہ شعرانی کی، اس میں یہ کہ نماز میں یہ وسوسے کے خیالات کیوں آتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات، ان میں سے ایک مجھے یہ بھی بتلائی، ایک جب آدمی کھانا اس کا صحیح نہیں ہوتا تو پھر اس کو وسوسے اس طرح کے آتے رہتے ہیں، کھانا صحیح نہیں ہوتا تو اس وجہ، یہ ایک وجہ، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے لیکن ایک وجہ یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا پاکیزہ غذا کا اہتمام کریں۔ ارے یہ تو اتنی بڑی چیز ہے پاکیزہ روزی، تو کیا بتلاؤں میری ماں بہنوں، نبی جی کی زیارت پاکیزہ روزی پہ کیسے ہوتی ہے؟ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے غالباً حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، بڑے متقی آدمی تھے، ان کے استاد ان کے متعلق یہ کہتے تھے اگر صحابی کو دیکھنا ہو کہ صحابہ کیسے تھے، مظفر کو دیکھ لو، مظفر کو دیکھ لو۔ متقی نمبر 1 تو حضرت یا عموماً دہلی سے لے کر اپنا گاؤں کاندھرا کہتے آتے جاتے رہتے تھے، پیدل سفر ہوتا تھا۔ اب لمبا سفر کئی دنوں میں طے ہو، اب جہاں رات پڑے وہاں پر رک جاتے تھے مسجد میں، اور ساتھ میں روٹی اور کچھ اس طرح کی چیز رکھتے تھے تو کھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے، کھانا کھا گئی، مسجد میں پہنچے تو دیکھا وہ مسجد میں بہت دھول اور کوئی جو ہے صاف صفائی نہیں، صفائی کیا، پانی کا انتظام کیا،
اور نماز پڑھی مغرب کی عشاء کی، کوئی بھی نہیں۔ حضرت بڑا افسوس بھی ہوا۔ بہرحال حضرت نے کہا کوئی آگے گا تو صحیح۔ اللہ کا کرم ہے کہ عشاء کی نماز ہو جانے کے بہت دیر بعد ایک آدمی آیا جس کا چہرہ بتلا رہا تھا کہ بیچارہ بہت مالی حیثیت سے بھی کمزور لیکن بڑا نیک۔ واہ! اس نے دیکھا کہ آج تو مسجد کے اندر یہ کوئی مسافر لگ رہے، تو حضرت کے پاس آیا۔ حضرت اپنی عبادت میں تھے، فرمایا مسافر ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ حضرت نے کہا جی، فرمایا روٹی کھائی؟ کہا نہیں۔ کہا کھاؤ گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ڈر گئے وہ آدمی، ڈر گیا۔ میں 3 گرما گرم روٹی لے کے آیا، کتنی؟ 3، اور کچھ معمولی کچھ سالن ہو گیا وہ لے کے آیا۔ حضرت کے فرمایا تناول فرما لیا۔ ہاں 3 جو ہے روٹی۔ اب 3 روٹی کھائی نا، اس کے بعد حضرت سو گئے۔ نے ارادہ یہ تھا کہ تہجد کے وقت جلدی سے یہ کر کے میں آگے کو بڑھوں، مگر یہ کیا دیکھا کہ 3 روٹی کھا کر معمولات کے بعد جو سوئے تو پوری رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت، میرے آقا کی مجلس میں۔ اللہ کے نبی کی زیارت اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، لیکن یہ زیارت عجیب طرح کی کہ پوری رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت۔ حضرت بہت سوچنے لگے، اللہ والوں کو تو انہیں چیز کی تو تڑپ ہوتی ہے، سمجھے؟ تو یہ سوچتے رہے کہ معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے، یہ کس وجہ سے اللہ پاک نے یہ دولت عطا فرمائی۔ بہت سوچا، لگا کہ شاید اس کی روٹی کا اثر، روٹی کا اثر۔ تو حضرت نے اگلا سفر موقوف فرما دیا، اور یہ کہ بھائی یہ میں راز سمجھ کے نہ پکا کر کے ہی جاؤں میں۔ اب یہ تو رک گئے۔ اب اس آدمی کا حال یہ تھا کہ وہ فقط رات کی عشاء کے وقت ہی آتا تھا، پورا دن بیچارہ غریب آدمی تہجد کے بعد سے نکلے، جنگل میں جا کے لکڑیوں کو کاٹے، بازار میں بیچے، سامان خریدے، اسے پورا دن بیچارے کا نکل جاتا تھا۔ لہٰذا حضرت تو فجر کی نماز میں انتظار کرنے لگے تو وہ آدمی تو نظر نہیں آیا، ظہر میں بھی نہیں، عصر میں بھی نہیں، مغرب میں، عشاء کے بعد پھر نظر آیا، سمجھے؟ اب حضرت تو منتظر تھے کہ یہ آ کے کہے کہ نہیں کہے۔ پھر آیا، اسے نماز پڑھی آیا، فرمایا حضرت وہی کل والے مسافر نے کہا جی۔ فرمایا روٹی کھائی؟ کہا نہیں کھائی۔ کھاؤ گے؟ اگر اللہ پہنچا دے تو بہت اچھی بات، تڑپ تو وہی تھی کہ روٹی آوے۔ تو آج گیا، میں آج جا کر کتنی روٹی لے کے آیا؟ 3 نہیں، آج 2 لے کے آیا۔ فرمایا قبول فرما لے، تناول فرما۔ روٹی کھائی، سوئے تو وہی کل والی کیفیت، پوری رات جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے نبی کی زیارت یعنی اپنے آپ کے حسن خاتمہ کی سند اور سرٹی، سند اور سرٹی تڑپ ہونی چاہیے میری ماں بہنوں کہ نبی کی زیارت ہو، نبی کی زیارت۔ عورتیں بھی کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے میرے رشتے کے کوئی، میرے رشتے کے ماموں، سگے ماموں نہیں، رشتے کے ماموں، ان کا انتقال عمرے میں ہوا تو میں تعزیت کے لیے گیا۔ ان کی ایک بیٹی جن کی شادی کینیڈا میں ہوئی تھی وہ آئی ہوئی تھی، انہوں نے تسلی کے جملے اور کچھ باتیں کہی ہے، وہ انہوں نے اپنے بھائی کے ذریعے سے کہلوایا اور باتیں کہی کہ ابا کو اس طرح سے دیکھا یہ وہ۔ اس کے بعد نبی جی کی زیارت کی بات شروع کر دی۔ اس نے جو بات کہی تو میرا دل بھی مچل اٹھا۔ میں نے کہا جی بہن تو نے واقعتاً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواب میں زیارت کی ہے، کوئی دو بات نہیں، لیکن ساری بات بتلا دی۔ اس کے بعد میں نے آہستہ سے پوچھا یہ تو بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے؟ کیا کہا؟ میں نے سوال کیا بہن یہ بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا بھائی جان میرا عمل تو کیا ہوگا، بس یہ عمل ہے جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے، کوئی طے نہیں، جب بھی مجھے تھک ہارنے کے بعد، گھریلو کام کے بعد جب بھی فرصت ملتی ہے تو فرصت کے اوقات میں کچھ عبادت، وہ بھی طے نہیں، کچھ عبادت میں کر کے نبی جی کو ایصال ثواب کرتی ہوں، کبھی تلاوت، کبھی نماز، کبھی درود، کبھی کچھ کبھی کچھ، یہ کرتی ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے کہا بس یہی ہے۔ ہاں
اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت آج ہم کر سکتے ہیں، لیکن تڑپنا، ہمیں تو کپڑوں کی فکر، ہمیں دکانوں کی فکر، ہمیں سواریوں کی فکر، ہمیں دنیا کی ساری چیزوں کی فکر، روحانی ان چیزوں کی فکر کہاں ہے؟ ارے جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے نا تو دلوں کو تسلی ہوتی ہے نا، عبادتوں میں اسپرٹ آتی ہے۔ اللہ کے نبی پر اقرا بسم ربک الذی خلق والی پہلی وحی بعد میں اتری، پہلے شروع 6 مہینے میں نبی جی کو خواب دکھلائے، اچھے اچھے خواب، جب وہ اچھے خواب کے ذریعے سے نبی کو سکون ملا، آگے چل کر پھر نبوت کا تاج، اچھے خواب یہ ایمان والے کے لیے بشارت ہے۔ کہ جب رات کو سوئے تو موبائل دیکھتے دیکھتے نہیں سونا چاہیے، رات کو سوئے تو وظائف پڑھتے پڑھتے سونا چاہیے۔ نبی کا وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے۔ صحابی نے آ کر کجا لا کے رسول کو نصیحت فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونی چاہیے۔ تو آئیے میں آپ لوگوں کو وہ نسخہ بتا دیتا ہوں مستجاب الدعوات ہونے کا، اور ایک آدھ اور عمل پیش کر دیتا ہوں۔ مجھے آج جو مضمون پیش کرنا تھا وہ تو رہ ہی گیا، وہ اب آئندہ کل پیش کروں گا۔ یہ بس یہ تمہاری برکت سے اللہ پاک نے یہ مستجاب الدعوات کا مضمون آج اللہ پاک نے میری زبان سے کھول دیا، ورنہ میں مسجد سے نکلا تھا تو یہ ارادہ نہیں تھا کہ یہ بھی پیش کروں، لیکن یہ بات نکل گئی، سمجھے۔ ممکن ہے کچھ اللہ کے بندے بیٹھے ہوں، سمجھے، اور ایسے بندوں کے صدقے اللہ نے اس طرح کی بات نکلوا دی۔ تو لکھا یہ ہے کہ حضرت امام جزری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے قاری، انہوں نے فرمایا جو بندے خدا روزانہ 27 مرتبہ ایمان والے مرد عورت کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پاک اسے مستجاب الدعوات بناتے ہیں۔ آسان کام ہے نا؟ ہاں، 27 مرتبہ ایمان والے مرد عورت کے لیے دعا کرنا آسان ہے کہ نہیں؟ آج وہ بولے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ 3 مرتبہ ہو گئے۔ اغفر کا مطلب یہ ہے معاف کر دے، اے اللہ معاف فرما دے، للمؤمنین ایمان والے مرد، والمؤمنات ایمان والی عورتیں، ایمان والے مرد ایمان والی عورتوں کو اللہ تو معاف فرما دے۔ کتنا آسان ہے کہ 27 مرتبہ بول دے، اور اس میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں، نماز ہے 6، آپ کہیں گے 5 ہے تو 6 کیسے؟ ارے وتر کو شامل کرنا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ہے 6، اس لیے کہ جب مر جائے تو میت کا جو فدیہ دینا ہوتا ہے 5 کا تھوڑی 6 کا دینا پڑے گا، ہاں وتر کا بھی دینا پڑے گا، تو 6 نماز۔ تو اب جب وہ 6 نماز ہے تو ہر 5 نماز میں سے ہر 6 نماز میں سے ہر نماز میں کتنی پڑھ دیں؟ 5 پڑھ دیں، 5 میں 25 سے ہو گئے۔ اب وہ جو آخری جو نماز ہے اس میں 2 مرتبہ پڑھ لیں، ہو گیا سب۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کرنے کو سب کچھ ہے، اللہ کیا دیتا ہے؟ بس آپ حلال حرام کا لحاظ رکھیں، حلال حرام کا لحاظ رکھیں، اور پھر اس طرح سے کر لیں، پھر دیکھو اللہ تمہاری دعا قبول کرتے کہ نہیں۔ اور میری ماں بہنوں، میں تو تمہیں بطور خاص عورتوں سے کہتا ہوں، تمہارا دل کمزور ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کمزور دل والوں کے پاس ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا عند منکسرۃ القلوب، میں شکستہ دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ بعض مرتبہ کوئی دکھیارا آتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں بیوی کو کبھی دعا کے لیے کہا، میرے پاس بزرگ سمجھ کیا ہے، بیوی کو کبھی دعا کے لیے کہا۔ اب ظاہری بات ہے کہ بیوی کو دعا کے لیے کہنا یعنی اپنی مونچھ کٹوانا ہے اپنی مونچھ کٹوانا ہے، لیکن حقیقت ہے میں نے یہ کہا، جب کہا نے عمل کیا نا اللہ نے کام بنا دیا۔ برطانیہ میں گیا، اپنے ہی رشتے دار میں بہت بڑے آدمی تھے، اپنے رشتے دار نے پہلی مرتبہ جب برطانیہ جانا ہوا تھا تو وہ گئے تو انہوں نے ناشتہ وغیرہ سب کیا، لیکن میں بھی کچھ انداز لگا رہا تھا ٹینشن میں ہے یہ انسان، ٹینشن میں۔ بعد میں جب نکلنے لگا تو پھر میری مولانا دعا کر دینا، ایسا ہوا ہمارے داماد کا، ایسا ہوا کہ بہت بڑا کیس ہو گیا تھا، یہ اپنے کو بھی موقع مل گیا۔ میں نے کہا کہ خالد صاحب ایک کام میں تو کروں گا ہی انشاءاللہ، لیکن آپ اپنی زبان سے خالہ جان کو بھی دعا کے لیے کہہ دینا، اگر ہو سکے تو خالہ جان کے ساتھ مل کے دعا کے لیے بیٹھ جانا، کام بن جائے گا۔ اور وہ بھی سوچتے رہے کہ یار یہ تو عجیب کچھ کا بتلایا ہے، کوئی وظیفہ کرتے وظیفہ یہ بتلا دیا، سمجھے۔
اب انہوں نے عمل کیا ہوگا 2 دن کے بعد، ابھی میں برطانیہ میں تھا، میں 2 دن کے بعد فون آیا، حضرت آپ نے جو بتایا نا میں نے کیا، کام بن گیا، مقدمے سے فارغ۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کمزور دلوں کے پاس اللہ ہوتا ہے، اس لیے آپ جب اس پہ عمل کرو گی تو کام بن جائے گا، لیکن شرط یہ کہ جو ہے حلال روزی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، نہ کہ دنیا میں ڈنڈے پٹنے کے لیے کہ ہم اتنے سجدے کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے نہ۔ میری ماں بہنوں، ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے کہتا ہوں اس وقت امت بہت پریشان، بہت پریشان۔ اگر نبی سے محبت ہے، اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے پریوار سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے پریوار یہی خلق خدا ہے، نبی سے محبت ہے، نبی کی امت سے محبت ہونی چاہیے، اور نبی کی امت میں اللہ کا پریوار پریشان ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سچے دل کے ساتھ فقط اپنی فکر نہ کرو، امت کی فکر کرو، یا اللہ امت کو بے دینی سے نکال دے، امت کو یا اللہ ظلم و ستم سے حفاظت فرما دے، امت کی ہر پریشانی کو دور فرما دے۔ میری ماں بہنوں، اس وقت ضرورت ہے، ضرورت ہے۔ اللہ والے تڑپتے ہیں امت کے لیے۔ بس یہ چھوٹی سی بات کہنے کی تھوڑی سی اجازت ہوگی اور میں یہ کہوں گا، ورنہ بات تو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ میں مینا میں تھا، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار سردار خان صاحب، اللہ ان کو غریب کے رحمت فرمائے، آمین۔ بہت بڑے ہمارے علاقے میں دعوت و تبلیغ کے بڑے اچھے ذمہ دار، اللہ نے بہت کام لیا ان سے، بہت کام لیا۔ حج میں گیا، وہ بھی تھے۔ اب مجھے معلوم نہیں، مینا کے اندر مجھے شوق ہوا تھا، ہم پیدل کے لیے ہم کیسے پیدل چلے، اب پیدل میں ادھر ادھر بھٹکتے، اور آپ کو معلوم ہے بہت دیر کے بعد اپنا جو ٹینٹ تھا، اپنا خیمہ تمبو، اسے میں پہنچا۔ بہت دیر بھوک لگی تو راستے میں کہیں کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اور بیٹھے تو پھر کسی اور کام میں بھی لگ گئے۔ مطلب یہ کہ 11-12 بجے پہنچے ہوں گے خیمے میں، اب خیمے میں سب سو چکے تھے، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کون سویا کون ہے کون نہیں، اور حضرت اسی خیمے میں تھی، حضرت اسی خیمے، وہ بھی سوئے ہوئے، لیکن مجھے معلوم نہیں۔ رات کے 3 بجے ہوں گے، 3:30، ہم لوگ بمشکل 1 بجے سوئے ہوں گے، میں 3:30 بجے ہوں گے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے عورت یا تو بچہ جنتی ہے تو سسکیاں لیتی ہے، مچھلی پانی سے نکال دیا جاوے تو تڑپتی ہے، اور جس طریقے سے کسی کے بچے کی کوئی خبر یا کوئی اور چیز کی خبر تو آدمی کس طرح سے تڑپتا، اس طرح سے تڑپ تڑپ کے کوئی کہہ رہا، اے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما، امت پہ رحم فرما، سسکیاں مار کے رو رہا۔ تو پہلے تو میں ادھر ادھر سمجھا، لیکن ظاہر بات ہے ان کی سسکیاں سونے ہی نہیں دے رہی تھی، سمجھ میں لگا یار ہے کون، پھر یوں کرتے ہوئے دیکھا یار یہ تو سردار خان صاحب ہے، پھر میں اٹھا، میں بھی ان کے پیچھے پھر دعا میں لگا۔ یہ اللہ والے جو امت کے لیے روتے ہیں، میری ماں بہنوں آپ بھی رونا شروع کرو، امت کے لیے، گاؤں کے لیے، پریوار کے لیے، اچھوں کے لیے، بروں کے لیے، ہمیں تو ہر کسی کے لیے رونا ہے، اچھوں کی اچھائی قائم رہے، بروں کو ہدایت اللہ نصیب فرمائے، اس کے لیے مجھے اور آپ کو رونا ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کو 27 مرتبہ پڑھنے کو بتا دیا کہ 27 مرتبہ ہم پڑھیں کیا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا یہ پڑھتے رہے، اللہ یہ اتنا بڑا مقام دے دیں گے جس کو مستجاب دعوات ہونا بتاتے ہیں۔ اور اگر اس میں آئٹم بڑھا تو وہ الگ چیز ہے، مطلب امت کے لیے 27 مرتبہ۔ میں آئٹم میں 6 آئٹم بڑھاتا، رحمت کی آئٹم، مغفرت کی آئٹم، روزی کی، حفاظت کی، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ امت محمدیہ کو رحمت دے، یا خیر الغافرین، بہترین معاف کرنے والے، اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدیہ کو معاف فرما دے، یا خیر الرازقین، بہترین روزی دینے والے، ارزق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزی۔ نمبر 4 پر، یا خیر الحافظین، بہترین حفاظت کرنے والے، احفظ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پانچواں توفیق یا من بیدہ التوفیق وفق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ اے اللہ امت کو ایسے کام کرنے کی اور ایسے عمل کرنے کی اور ایسے بولنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے دربار میں پسندیدہ ہو۔ ہاں، اور آخری آئٹم یا خیر المجیبین و یا اسرع المجیبین و یا ایقن المجیبین شمل جمیع دعوات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجابہ۔ اے بہترین قبول کرنے والے، پکا قبول کرنے والے، جلدی سے قبول کرنے والے امت محمدیہ کی ساری دعاؤں کو تو قبولیت سے مالا مال فرما دے۔ اب کتنی یہ یہ جو ہے میں نے دعا کی ترتیب، اور یہ دعا اللہ پاک نے اس طرح سے جو ہے کرنے کی حقیقی توفیق عطا فرمائی تھی۔ عشراء کے وقت سوچتا رہا کہ میں کیا مانگوں، اللہ نے دل میں ڈال دیا تو تب سے یہ سلسلہ شروع، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اس انداز، اب یہ 6 چیزیں جو ہے ہر مرتبہ مانگ لے تو پھر پوچھنا ہی کیا 5 مرتبہ میں۔ میری ماں بہنوں، میں درخواست پھر سے کر رہا ہوں کہ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں اور جو ہے دعا دینے والے بنیں، دعا خیر دے، دشمنوں کے لیے بھی بری دعا نہ کرو۔ سمجھے؟ بعض مرتبہ بول دیتی ہیں ہم غصے کے اندر کہ اللہ تمہارا برا حال کر دے، نہ معلوم ہو برے حال کا کیا مطلب، اللہ لینے میں فیصلہ ہو جائے اس کی مطابق۔ ایمان سے کبھی بد دعا مت دو، سمجھے؟ بس خاموش رہو۔ اگر کسی نے یہ کیا، ارے یہ سمجھ کر میرے آقا نے تو بہت تکلیفیں برداشت کی ہے میدان کے اندر، میں تو یہ چھوٹی سی تکلیف میں ہوں، چلو آقا کی سنت ادا ہو گئی، یہ سمجھتے ہوئے یہ برداشت کرنا چاہیے۔ کسی کو دعا دینے والے بنو، دعا دینے والے بنو۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اچھا ہاں جی، مولانا مظفر حسین کاندلوی کا واقعہ ادھورا رہ گیا، تو چلو وہ نمٹا دو۔ دوسرے دن جب وہ آئے تو 2 روٹی کھلائی، 2 روٹی، تو حضرت وہ 2 روٹی کھائی، تو وہ پہلے دن جیسا، یعنی پوری رات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواب میں زیارت پوری رات۔ اب تو سمجھ میں آ گیا اس کی روٹی کا پاور ہے، تو اب تو تیسرے دن پھر رک گئے، اور پھر فجر ظہر اثر مغرب میں نظر نہیں آیا، نہ عشاء کے بعد وہ اللہ کا بندہ نظر آیا۔ جب عشاء کے بعد نظر آیا تو پھر آیا کہنے لگے حضرت روٹی، جی ہاں گھر گیا، 1 روٹی لے کے آیا، نے 1 روٹی پیش کی، پہلے دن 3، دوسرے دن 2، تیسرے دن 1، تو 1 روٹی پیش کی، فرمایا حضرت بس مہمانی 3 ہی دن کی ہوتی ہے، اب آگے کو اپنا بستر لے کے آگے کو تشریف لے جائے۔ حضرت رو پڑے، اس کو پکڑ لیا، فرمایا بندے خدا مجھے یہ بتلا، یہ تیری روٹی کا راز کیا ہے؟ پہلے دن 3، دوسرے دن 2 تھے اور جو آج کو 1۔ فرمایا حضرت ہم لوگ گھر میں 3 آدمی ہیں، میاں بیوی اور 1 بیٹا، میاں بیوی بیٹے، میں تو صبح سے نکل جاتا ہوں تہجد سے لکڑیاں کاٹنے، اور پھر جو لکڑیاں ملے بازار میں بیچ کر سودا لے کے پہنچتا ہوں، وہ ہوتے عشاء ہو جاتی ہے، روٹیاں پکتی ہے 3 ہی، اتنا ہی ہوتا ہے کہ 3 روٹیاں اور کچھ دوسرا پکا رہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو پہلے دن تو تینوں نے قربانی دی کہ چلو بھائی مہمان کو ہم کھلائیں، اس لیے کہ جو مہمان کا اکرام کرے وہ پکا مومن من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ تو پہلے دن ہم تینوں نے بھوکے رہ کے 3 روٹی پہنچائی، لیکن دوسرے دن تو ظاہری بات ہے کہ بیٹا جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، لہذا دوسرے دن میں بیٹے کو جو ہے ہم نے بھوکا بیٹے کو دے دی اور ہم دونوں بھوکے رہے، اور تیسرے دن میں جو ہے وہ بیوی سے اب برداشت ہے تو بیٹے کو اور بیوی دونوں کو دے دی، اور میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں اور یہ روٹی آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت بلک بلک کے رونے لگے، بھائی تیری قربانی، تیرا اخلاص، تیری حلال کی روٹی، جس کی وجہ سے میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیم کی، خواب میں زیارت کی ہے۔ یہ تو کتاب میں لکھا ہے، میں ان مردوں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے کہوں گا بعد میں مجھے یاد دلا دینا ایک اور اللہ والے کا قصہ، جو
میرے سنگی خاندان کے ان کا اسی طرح کا قصہ جس سے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ معلوم نہیں کون سا غریب ایسا ہوتا ہے جس کے اخلاص کے ذریعے سے اپنی روحانی ترقیاں ہوتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔